حصہ 100 گرامر پوسیسیو پرونومن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اسلام وز 16 کے جرمن اردو کورس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک اور گرامر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری گزشتہ گرامر ویڈیو نمبر 3.1 میں آپ کے سامنے پھیزونال پرونومن یعنی اسماء ضمائر کا تعارف کیا جا چکا ہے، جس میں ہم نے اش، ڈو، ار، زی، ایس وغیرہ سیکھے ہیں۔ تو آج ہم انہی الفاظ کے ساتھ جو پوسیسیو پرونومن یعنی جو قواعد اضافی ان کے ساتھ بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پوسیسیو پرونومن کے ذریعے آپ اپنی ملکیت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کہیں کہ یہ میری کتاب ہے تو جرمن زبان میں ہوگا Das ist mein Buch۔ یہ بات مد نظر رکھیں کہ اردو زبان میں اور جرمن زبان میں پوسیسیو پرونومن یعنی میرا، میری یا تیرا، تیری یا ان کا، ان کی اپنی شکل اپنے بعد میں آنے والے اسم کے مطابق تبدیل کرتی ہے، یعنی جس کے متعلق یہ بات کی جائے۔ اسی طرح پوسیسیو پرونومن نومیناتیو، گینیٹیو، اکوساتیو اور داتیو میں اپنی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے، مگر چونکہ ہم ابھی اپنے کورس کے آغاز میں ہیں اس لیے ہم صرف اس کی بیسک میں جائیں گے، یعنی نومیناتیو کے جملے میں ہم پوسیسیو پرونومن استعمال کریں گے، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو گینیٹیو، اکوساتیو وغیرہ میں بھی استعمال کر کے دکھائیں گے۔ اب اش یعنی میں کس طرح پوسیسیو پرونومن استعمال کیا جاتا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہم کچھ مثالیں رکھیں گے۔ Der Bruder یعنی بھائی، چونکہ مذکر ہے اس وجہ سے پوسیسیو پرونومن مائن آئے گا، مائن Bruder۔ مائن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Die Schwester یعنی بہن یا باجی، چونکہ یہ مؤنث ہے اس وجہ سے یہاں پہ اب meine Schwester آئے گی، میری بہن۔ اگر کوئی چیز غیر جنس ہو، مثال کے طور پر جرمن زبان میں ہاؤس یعنی گھر غیر جنس ہے تو اسے کہتے ہیں das Haus۔ تو das Haus سے پھر اگر کہنا ہو کہ میرا گھر، پھر mein Haus کہتے ہیں۔ جمع کے صیغے میں پوسیسیو پرونومن ہمیشہ مؤنث کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ die Häuser تو پھر meine Häuser۔ ڈو کے لیے بھی پوسیسیو پرونومن اسی رنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ڈائن تمہارا مذکر اور غیر جنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈائن یعنی تمہاری مؤنث اور جمع کے صیغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ڈائن برودر تمہارا بھائی، ڈائن شویسٹر تمہاری بہن، ڈائن ہاؤس تمہارا گھر، اور ڈائن ہوئزر تمہارے گھر۔ ار یعنی وہ مذکر کے لیے بھی اسی طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی زائن اس کا، یعنی مذکر اور غیر جنس کے لیے زائن اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مؤنث اور جمع کے لیے زائن۔ مثلا زائن برودر اس کا بھائی، seine Schwester اس کی بہن، sein Haus اس کا گھر، seine Häuser اس کے گھر۔ پھر sie یعنی مؤنث واحد، اس کے لیے ihr کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کی۔ ihr Bruder یعنی اس مؤنث کا بھائی، ihre Schwester اس مؤنث کی بہن، ihr Haus اس مؤنث کا گھر، اور ihre Häuser اس مؤنث کے گھر۔ اس کے لیے وہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو er کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی sein اور seine۔ wir یعنی ہم کے صیغے میں unser استعمال کیا جاتا ہے۔ unser
یا unsere مثلاً unser Bruder ہمارا بھائی، unsere Schwester ہماری بہن، unser Haus ہمارا گھر، اور unsere Häuser ہمارے گھر۔ یہ یعنی تم لوگ، یعنی تم سب لوگ جمع کا صیغہ ہے، اس میں euer یا eure کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا euer Bruder تم لوگوں کا بھائی، eure Schwester تم لوگوں کی بہن، euer Haus تم لوگوں کا گھر، eure Häuser تم لوگوں کے گھر۔ sie یعنی وہ لوگ جمع کا صیغہ ہے، اس میں ihr اور ihre استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے بھی مؤنث واحد میں بھی پڑھا ہے اس میں بھی ihr اور ihre استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح اس صیغے میں بھی جو جمع کا صیغہ ہے ihr اور ihre استعمال کیے جاتے ہیں۔ ihr Bruder ان کا بھائی، ihre Schwester ان کی بہن، ihr Haus ان کا گھر، ihre Häuser ان کے گھر۔ اور آخر میں sie یعنی جو آپ کے معنوں میں آتا ہے، جو ادب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ sie کا جو پہلا حرف ہے یہ بڑا لکھا جاتا ہے۔ sie کے بھی ihr اور ihre ہیں اور اسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں جس طرح ابھی پہلے sie میں، یعنی ihr Bruder آپ کا بھائی، ihre Schwester آپ کی بہن، ihr Haus آپ کا گھر، ihre Häuser آپ کے گھر۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں دکھاتے ہیں جن میں پوزیسیو پرونومن استعمال کیے جائیں گے۔ Mein Vater ist älter als dein Vater میرا والد تمہارے والد سے زیادہ بوڑھا ہے۔ der Vater چونکہ واحد مذکر ہے اس لیے یہاں پہ mein یا dein کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ unsere Familie lebt in Pakistan یعنی ہماری فیملی پاکستان میں رہ رہی ہے۔ چونکہ جرمن زبان میں فیملی واحد مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ unsere کا صیغہ استعمال کیے گئے ہیں۔ Danke für deine Hilfe تمہاری مدد کا شکریہ، چونکہ die Hilfe مؤنث واحد ہے اس لیے یہاں پہ deine یعنی مؤنث کا پیزونال پرونومن استعمال کیا گیا ہے۔ Kann ich mir Ihre Bücher nehmen کیا میں آپ کی کتابیں لے سکتا ہوں؟ das Buch واحد ہے اور چونکہ یہاں پہ Bücher یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے Ihre کا جملہ آیا ہے یعنی آپ کی کتابیں۔ Meine Lehrer verstehen mich nicht میرے اساتذہ کو میری سمجھ نہیں آتی۔ der Lehrer واحد ہے اور die Lehrer جمع ہے، چونکہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے یہاں پہ meine Lehrer آ رہا ہے۔ اس جگہ اب ہم ہمارے آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی قسم کے سوالات ہوں تو ضرور کومنٹس میں لکھیں یا ہم سے فیس بک یا ٹویٹر پہ رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ہمارا کورس پسند آیا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہونی ہے اگر آپ سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام اسلام 16